كل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کے لیے سبزاوار ہے جو کل جہانوں کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے. وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. وہ خدیب ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین برادران اسلام. اللہ جل مجدہ ارشاد فرما رہا ہے، بے شک نماز ہر برائی سے روکتی ہے. کل ہی ہم شکر کے طور پر پیارے آقا کے عظیم معجزے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے منایا ہے، اور اس معجزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آقا علیہ السلام کو رب کا دیدار یا آقا علیہ السلام کی معراج، آپ کا عروج، آپ کی معراج تھی. اور امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا، اور آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. نماز روح عبادت ہے، نماز ناز بندگی ہے، نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کا ستون قرار ہے. یہی نماز مسجدیں سر جھکانے کا حکم دیتی ہے. عزیز اور بزرگوں، نماز کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کا حق ہے بندے پر، جس کو ادا کرنا ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر حالت میں، ہر اعتبار سے ادا کرنا ہی کرنا ہے. اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ فقہاء بتاتے ہیں اگر کوئی شرعی عذر نہ بن گیا ہو، عورت درد ذی میں ہو اور خون وغیرہ جاری نہ ہوا ہو، نصف بچہ اگر اس کے تن سے ظاہر ہو چکا ہو، ویسی حالت میں بھی نماز کا وقت ہو جائے اس کو نماز ادا کرنا ہے. اب نماز کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اس مسئلے سے آپ سمجھیں کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت اسلام میں رکھی گئی ہے، اور قرآن اور احادیث کی روح سے جو مجتہدین نے نماز کی اہمیت کو کس انداز سے بیان کیا ہے. اب ان پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد سمجھے کہ نماز کتنی ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے. مگر افسوس کہ آقا علیہ السلام نے کثرت سے تلقین اگر کسی امر کی فرمائی ہے تو وہ مواظبت نماز کی، پابندی، پنکچویلٹی نماز کی. ہم کتنے پنکچوئل ہو رہے ہیں، کتنی مواظبت کر رہے ہیں، کتنی ریگولرٹی مینٹین کر رہے ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. نماز کے بارے میں آقا فرماتے ہیں من قام الصلاۃ فقام الدین ومن ترک الصلاۃ فہدم الدین. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا. اللہ اکبر. آقا کے اس قول کو غور کریے. نماز کا قائم کرنا دین اسلام کو تقویت دینا ہے، قائم کرنا ہے. من قام الصلاۃ فقام الدین، گویا نماز کی پابندی کر لیے تو دین کا استحکام بغیر کسی چون چلا کے ہو جائے گا. آج
ہمارے اپنے وطن میں ابنائے وطن خاص کر ہمارے اسلامی بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ایک مسجد کو انٹرنیشنل لیول پر اسکینڈل کے ذریعے جو بھی کیا گیا پوری دنیا جانتی ہے، مگر اس کی دفاع، اس کے جواب میں ہم کتنے پابند نماز ہو گئے؟ دوسری مسجدوں کو ہم کتنا آباد کر رہے ہیں، دوسری تو چھوڑو، خود محلے کی مسجد کتنا آباد کر رہے ہیں۔ مسلمان وہچ نماز پڑھے دوچ، عید الاضحیٰ تو عید الفطر، یہ ایسی کیفیت اکثر کی بن جا رہی ہے، اکثر کی بن جا رہی ہے۔ سننے میں یہ لفظ بارے گرا گزر رہا ہے، مگر حقیقت بھی کچھ آمیزش اس میں ہے نا، کہ مسلمان کی شناخت کیا ہے؟ کپڑے نئے پہن کے جانا ہے نماز، وہ بھی سال میں 2 مرتبہ۔ اکثریت کا حال یہ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ کون سی فکر ہے؟ جبکہ نماز کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، الصلاۃ قرۃ عین، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ جو تمثیل دی ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ اشاق کو ابھارنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے کہ جو بھی حب نبوی سے اپنے آپ کو معمول کر چکا ہے، ویسا کوئی محب بغیر نماز کے نہیں رہ سکتا، کیونکہ نماز میں آقا کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ایک بنیادی امر ہے۔ آپ دیکھیں جو نماز کی مواظبت کرتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے اندر پاکیزگی، تطہیر، مطہر، خوش اخلاقی، ادب کے زیور سے آراستگی خود بخود ہونے لگ جاتی ہے۔ ترقی کی طرف وہ ارتقائی مرحلے طے کرنا شروع کرتا ہے، ارتقاء کے راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ نماز بڑی اہمیت کی چیز ہے، اور جو نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، کسلانیت کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب بھی ہے۔ من قام الصلاۃ فقامت ومن ترک الصلاۃ فحدمت، جو نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ اکبر، کیسی مثال ہے، غور فرمائیں۔ اب اسلام کے شہدائی، اسلام کی باتیں کرنے والے، اب اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کی زبان پہ دین کی باتیں کرنا اچھا نہیں دکھتا، چونکہ جو شعار اسلامی، جو شعار دین پیارے آقا نے امت مسلمان کے لیے پیش کیا ہے، اگر وہ اس کا پابند نہیں، اس پر کاربند نہیں، اس پر اس کی مواظبت نہیں، اس طرح وہ مائل نہیں، تو بھلا وہ کیا ہے؟ وہ خود ایک سوال بن جاتا ہے، وہ از خود اپنے آپ میں کیا بن جاتا ہے؟ سوال بن جاتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں لوٹنا پڑے گا، ہمیں رجوع ہونا پڑے گا اس امر کی طرف جدھر آقا علیہ السلام نے ہم کو مدعو فرمایا ہے، مائل فرمایا ہے، اور اس کی اہمیت کی طرف ہم کو مائل کیا ہے۔ آقا نے فرما دیا الصلاۃ قرۃ عین، بس یہی کافی ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اب کوئی عاشق رسول نماز سے اپنی کوئی برات نکال سکتا کیا؟ اپنے آپ کو بری سمجھ سکتا کیا؟ بہت سارے لوگ ہیں، سب چیزوں میں بحث کریں گے، بہت ساری بات کریں گے، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا راہ فرار اختیار کریں گے۔ تو سمجھ لو یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں نماز کے تو پابند ہیں، نماز دینے والوں سے وفا نہیں، نماز کی عطا کرنے والے سے وفا نہیں ہے، اس کے محب نہیں ہے، اور جیسا اس وفا کرنا چاہیے وہ وفا کا تقاضا بھی نہیں رکھتے، تو ان کے بارے میں بولنے کا کیا ہے؟ ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں، ان سے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، چونکہ جو یہ تو بالکل سرے سے گیا ہوا ہے، اب چاہے کتنی بھی عمارت بنا لے، زمین ہی نہیں ہے اس کی، تو اس کی عمارت بنانے کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کبھی بھی وہ ڈھائی جا سکتی ہے۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز ایک بنیادی اساسی ہماری ضرورت ہے ایمان کی، ایمان کو جلا دینے والی، ایمان میں حرارت پیدا کرنے والی، ایمان کو پرنور بنانے والی، اور ایمان کی لذت سے آشنائی عطا کرنے والی اگر کوئی شے ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں ایمان کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ 5 وقت نماز کو آتے ہیں تو ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ خدا کے خود کی لو لگنا شروع ہو جاتی ہے۔
بس نماز کے لیے سرور حاصل کرنا ہے تو کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ کوشش کرنی پڑے گی، اور کچھ صحبت صالحین کے ذریعے نماز کے راز و نیاز کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ نماز ایک ہے ایکٹنگ، ایک ہے ادا، اور ایک ہے نقل۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پیچھے سب کے ساتھ ہاتھ باندھ لیے، سب کے ساتھ جھکے پلٹ گئے، یہ تو نقل ہو گئی۔ جب پکڑے کچھ تشہد کیا ہے نہیں معلوم، درود ابراہیم کیا ہے نہیں معلوم، وہاں نماز سالوں سے پڑھ رہی تو کیا ہو رہی ہے نماز پورے؟ حقیقت ایسے بہت سارے مسلمان ہم کو ملتے نہیں ملتے کہ جو برسوں سے نماز کو پابندی سے آ رہی، مگر نماز کی بنیادی حقیقت سے ہی آشنا نہیں۔ اب کچھ لوگ ادا کے لیے پڑھتے ہیں، نمازی ہے بھائی، 5 وقت نمازی ہے بھائی، ایک ادا بن گئی ان کی۔ ایسا بھی نہیں ہونا ہے۔ اب بعض کے لیے نماز سزا بھی بن گئی ہے، مجبوراً نماز پڑھتے ہیں۔ سعودی کو جا کے سزا کی نماز پڑھ کے لوگ آتے ہیں تو یہاں معلوم ہوا تھا ان کی اداؤں سے کہ وہ سزا کی نماز پڑھ کے آیا، اس لیے سب کو سزا دیتے رہتا۔ پیروں پہ پیرا رکھ کے دبایا تھا، یہ سوچتا ہے کہ یہ پیروں پہ پیرا رکھنے سے کیا ہو رہا، بازو والے کو ایزا پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی، یہ حرکت سے کیا، بھائی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو نماز میں کوئی ایسا امر کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے پیروں پہ پیرا رکھ کے دبا دینا، ہے کوئی بتا ہی نہیں سکتا، مگر کرتے ضد۔ تو یہ کیا ہے؟ سزا ہے ان کی، نماز نہیں ہے وہ سزا کاٹ کے آیا تھا، اس کو سزا دیتے رہتا۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو بس اولی وقت نماز کی طرف رجوع ہونا ہے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی ہمیں کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے بندے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ تو جب ہم رسول کی دی ہوئی نماز تحفتاً جو اللہ نے بھیجی ہے، صلاۃ المعراج المومنین کے لیے ہم آئیں گے تو سمجھ جائیں اب یہاں سے ہمارے لیے نماز برائی سے روکنے والی بن جائے گی۔ نہ ہمیں ادا کے لیے نماز پڑھنا ہے، نہ سزا کے لیے نماز پڑھنا ہے، اور نہ نقل والی نماز پڑھنا ہے۔ نماز کے رموز سے واقف ہونا ہر ایک پہ واجب ہے، فرض ہے۔ جب تک ہم نماز کے مسائل سے واقف نہیں، نماز کی حقیقت سے واقف نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو سمجھ جائیے اس کے بارے میں کہا گیا کہ بے علم عمل دیوان کی بادشاہ، با علم بے عمل بیگانگی کی بادشاہ۔ علم عمل نہیں کر رہا تو یہ بیگانہ ہے، اور علم نہیں عمل کرنے جا رہا دیوانگی، ایک کا ایک کر دیتا۔ دیوانے لوگ کیا کر رہے تھے؟ کب پتھر مارتے نہیں معلوم، کب کپڑے پھاڑتے نہیں معلوم۔ دیوانوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی کدھر بھی رخ لے کے مڑ لیتے۔ اب آخری میں جوک بن کے آٹو والوں کی گدے کدھر مڑ کے ککر مار دیتے نہیں معلوم، ہے نا؟ تو وہ کیفیت آج کل ہم میں بے نمازی لوگوں کی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے خود مفلسی کثرت سے جو آتی ہے بے نمازی ہونے سے آتی ہے۔ نماز کے پابند انسان پر مفلسی کبھی اس کو آشکارا انہیں پہچانتے ہی نہیں مفلسی کیا ہے، کیونکہ قناعت پسند تھی اس کے اندر، باطم ودیت کر دی جاتی، اور جب قناعت آ گئی اب انہیں کھانے ہو گیا تھا، اور کھانے ہو گیا بعد میں اللہ کا خون اس کو مل جاتا، تھوڑے میں بہت کا مزہ لینے لگ جاتا۔ نماز وہ چیز ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، دولت بھی ہے، مگر سرور نہیں ہے، سرور نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز میں کٹوتی کرتے ہیں، نماز میں تعدیل کے ساتھ، بڑی تمانیت کے ساتھ، ساری رعیت کے ساتھ 2 رکعت ہی پڑھی ہے، دیکھیے مزہ کیسا ہے۔ یہ جب جالی کی نماز، حضرت سیدنا عمر فاروق بہت غصہ ہوئے ایک نمازی پر، اس کو بار بار نماز پڑھا، وصلی لم تصلی، نماز پڑھ تو نہیں پڑھا، نماز پڑھ نہیں پڑھا، کتنی کی دیر تک اٹکا دیا اس کو۔ اس کے بعد جب سکون سے پڑھا تو بولے ہاں الان اب تو نماز کو مکمل کیا۔ تو یہ جھپجھپ جھالی والی نماز بھی ہم کو نہیں پڑھنا ہے، نماز سکون سے پڑھنا۔ یہ جھپجھپ جھالی کو تو آپ بولیں گے بچپن میں ہم لوگ کھیلتے تھے، لٹو لے لے کے یوں کر کے لپٹتے تھے، 1 سیکنڈ میں لٹو گرا دیتے تھے، جو جلدی گرایا یہ کہاوت ہے، بچپن کے کھیل ہے، تو ایسا کھیل ہم نمازوں میں کرنا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں آئے بعد ہمیں عاجز ہو جانا ہے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جنگ خیبر میں جب آپ تیر لگ گئے آگے پنڈلی میں،
تیر لگ گئی, نکالنے گئے تو درد سے آہیں نکلنے لگ گئی. بولے رک جاؤ, مت نکالو ابھی, جب میں نماز میں رہوں نکال لینا. اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم جو ہے جب نماز میں ٹھہرے, جیسے ہی آپ نماز میں محو نماز ہو گئے تو آپ کے خادمین نے آپ کے پیٹ سے پورا چپر بنا کے نکال دیا. جب آپ سلام پھیرے, پوچھے کیا ہوا, نکال دیے کیا مجھے؟ تو یہ بات ہمیں کس سے مل رہی ہے؟ باب العلم سے مل رہی ہے. اور باب العلم کے نماز کا سرور دیکھیے, تو یہ کب ہوتا؟ جب نماز کے راز و نیاز کی واقفیت ہو جاتی ہے تو بندہ خدا کی طرف لو لگا کے ایسا منہ آتا ہے کہ ظاہر کا کوئی اس کو خیال ہی نہیں رہتا. یہ جسم عارضی سے بھی کوئی اس کا ربط نہیں رہتا. روحانیت سے وہ ایسا کچھ جڑ جاتا ہے کہ اللہ کے نور کے انوار و تجلیات میں ایسا کھو جاتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو کچھ نہیں رہتا, بس خدا کی یاری میں اس کا مزہ رہتا ہے. تو عزیزو, نماز کا سلیقہ بزرگوں سے ہمیں لینا ہے, یہ طریقہ ہے. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے معاملہ ہمارے لیے خیر کا نہیں ہوگا. وقت ہمارا ساتھ چھوڑا ہے. مختصر حکایت حضرت بانی جامعہ نے اپنی کتاب حمایت الصلاۃ میں تعریف فرمائی ہے کہ ایک شخص نیشا پور مقام میں رہتا تھا اور وہ سارق تھا, چور تھا, پشاور چور تھا. رات کے ٹائم چوری کرنے کچھ نکلا اور لوگ جاگ گئے اور پکڑے گئے تو ہتھے لگ جاتے, نکل کے بھاگنے لگا, رافرہ اختیار کیا, لوگ اس کا تعاقب کرے اور ایک جس گلی سے نکل رہا لوگ بڑھتے گئے پکڑنے کے خاطر, کیونکہ بہت دن سے تنگ کر رہا تھا چور, کافی دن سے. وہ محلے والی مختصر بولنا چاہ رہا ہوں کیونکہ طویل وقت نہیں ہے. تو بہت پریشان تھے لوگ, تو پورے لوگ ہر کوئی الرٹ تھے, انتظار میں تھے, اب باتیں کھینچ کھیل لیں گے اس کو بول کے سارے لوگ نکلنا شروع ہو گئے. یہاں تک کہ دیکھا کہیں راستہ نہیں دکھاتا, مسجد کی گھس کے شہر میں حرکات باندھ کے ایکٹنگ میں ٹھہر گیا. ایکٹنگ والی نماز کا کیا فائدہ دیکھیے آپ, ٹھہر گیا. اب ٹھہر گیا, لوگ آئے ڈھونڈ, پورا محلہ جاگ گیا. محلے میں پورے ہر طرف, ہر چوراہے پہ, ہر چوک پہ لوگ چور پکڑنا ہے, چور کون, چور کون, چور کہاں ہے, چور کہاں ہے, جو ہے نا چور. کچھ لوگ جھانک کے دیکھے, ارے ایک مسجد میں سایہ. اب اپنوں آج اتفاق سے جاگ گئے تھی, رات کو دیکھ رہی ہیں, اللہ دیکھو کیسے ہمارے محلے میں کیسے کیسے لوگ ہیں, دیکھو سارے لوگ سو رہے ہیں, تو نماز میں کتنا بڑا قیام کرے, لمبا قیام چل رہا ہے, چل رہا. اب لوگ ٹھہر کے آ کے تو بولے, اب لوگ دیکھ رہے کیا کرنا, تھوڑا رکو بھی کر لیا, لمبا رکو چلا. لوگ بولے نہیں کوئی ایسا معاملیت بھی نہیں دکھ رہا ہے, اتنا بڑا قیام, اتنا بڑا رکوع سجود, نہیں چلو. سب لوگ وہاں چلے گئے. فوری جب سر اٹھایا تو اس کے آنکھ اشک بار ہو گئے. گویا ہوا مولا خالی نقل کی نماز پڑھا تو تو میرا اتنا تحفظ کرا, اور میں سچی نماز پڑھوں گا تو میرا معاملہ کیا ہوگا. میں آج سے توبہ کرتا ہوں, چوری بھی چھوڑ دیا اور پکا نمازی بن گیا. تو عزیزو, یہ کوئی زیادہ وقت کا نہیں ہے. بانی جامعہ لکھے تو 50 سال کے بعد, وہ تو 100-150 سال پرانی بات ہے. تو یہ ایسی حکایت ہمارے لیے رجوع ہونے کی ضرورت ہے. جب بندہ رجوع ہوتا ہے پروردگار اپنی رحمت والی چادر اس پر ڈال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما, ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابند بنا. مولا معراج الصلاۃ کے رموز سے ہمیں واقف عطا فرما, اس کی چاشنی اور اس کی آشنائی ہمیں نصیب فرما, عزت کے اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نزا کے لیے طیبہ عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, والحمد للہ رب العالمین.